अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बशारत हुसैन काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी 360। बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि भाईजान ड्रोन्स और सिस्टम्स की खबरें तो रोज़ाना की बुनियाद पर आती रहती हैं, लेकिन आज आप जो समझने वाले हैं वो महज एक ड्रोन नहीं बल्कि मुकम्मल तौर पर एक मसनूई जहानत से लैस शहद की मक्खियों का गोल है, जिसे चीन ने दुनिया के सामने पेश कर दिया है। यकीन माने, जो कुछ अभी चीन के सहराओं में टेस्ट हुआ है उसे देख के किसी भी इंसान की आंखें फटी की फटी रह जाएं। ये वो मंजर है जहां आसमान से लोहे की बारिश होती है और दुश्मन के पास छुपने की कोई जगह नहीं बचती। इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि आखिर में हम बात करेंगे कि ये सिस्टम कैसे पाकिस्तान के दिफा के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है और क्या वाकई हम इस जदीद टेक्नोलॉजी के लिए तैयार हैं। चीन के सरकारी दिफाई मीडिया ने पहली बार अपने एटलस ड्रोन स्वार्म ऑपरेशन सिस्टम का फुल प्रोसेस मुजाहरा किया। ये कोई आम ड्रोन लॉन्चर नहीं है जनाब, ये एक पूरा जंगी दस्ता है जिसमें 3 बड़े प्लेटफॉर्म्स शामिल हैं। एक स्वार्म 2 ज़मीनी जंगी गाड़ी, एक कमांड व्हीकल और एक स्पोर्ट व्हीकल। इस सिस्टम की खास बात क्या है? इसकी खौफनाक रफ्तार और जहानत। स्वार्म 2 गाड़ी पर लगा लॉन्चर महज 3 सेकंड के वक्फे से ड्रोन्स को फायर करता है। सुन लें, सिर्फ 3 सेकंड। मतलब एक पलक झपकते ही एक ड्रोन फजा में होता है और दूसरा लॉन्च होने को तैयार। और ये कोई खिलौना नहीं है। एक स्वार्म 2 गाड़ी 48 फिक्स्ड विंग ड्रोन्स को कैरी कर सकती है, जबकि एक कमांड व्हीकल बैक वक्त 96 ड्रोन्स को कंट्रोल कर सकती है। 96 ड्रोन्स जनाब। और सबसे चौंका देने वाली बात यह है कि इतने बड़े पैमाने के फजाई हमले को सिर्फ एक इंसानी ऑपरेटर कंट्रोल कर रहा होता है। अब ज़रा तसव्वुर करें कि मैदान जंग में अकेला बैठा एक सिपाही अपनी स्क्रीन पर तकरीबन 100 शिकारी परिंदों को उड़ता देख रहा है और वो सब एक दूसरे से बातें भी कर रही हैं। ये है स्वार्म इंटेलिजेंस। ये ड्रोन हवा के दबाव और मौसमी असरात को खुद महसूस करते हुए आपस में टकराते नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ मालूमात शेयर करते हैं और अपनी पोजीशन को खुदकार तरीके से एडजस्ट करते रहते हैं, जैसे इनमें से हर एक के अंदर कोई माहिर पायलट बैठा हो। टेस्ट के दौरान जो मंजर देखने को मिला वो वाकई हैरान कुन था। टेस्ट रेंज में 3 बिल्कुल एक जैसे अहदाफ रखे गए थे। एटलस सिस्टम ने न सिर्फ खुदकार तरीके से जासूसी की, बल्कि दुश्मन की कमांड पोस्ट को शिनाख्त किया, फैसला किया कि किस हदफ को निशाना करना है और फिर लॉन्चर खुल गया। ड्रोन्स ने दरमियानी फ़ज़ा में ही हदफ को लॉक किया और इसे मुकम्मल दुरुस्तगी के साथ तबाह कर दिया। यह सिर्फ फायरिंग नहीं थी, यह ऑटोनोमस स्किल चेन था, यानी शनाख्त, फैसला, हमला सब कुछ मशीनों ने खुद किया। अब आते हैं इसके मखसूस तकनीकी पहलुओं की तरफ, मगर घबराइए नहीं, मैं बहुत आसान अल्फाज में समझाता हूँ। पहली चीज़ है मॉड्यूलर पेलोड। इस सिस्टम में शामिल हर ड्रोन मुख्तलिफ किस्म के हथियार या आलात लेकर जा सकता है। किसी पर इलेक्ट्रो ऑप्टिकल कैमरे थे तो किसी पर मार करने वाले गोला बारूद और किसी पर कम्युनिकेशन रिले का सामान। ये ऐसे ही है जैसे हमारे पास एक ही फौज में सिपाही, स्नाइपर और कम्युनिकेशन ऑफिसर सब इकट्ठे हों। दूसरी और ख़तरनाक चीज़ है लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन। ऑपरेटर ये फैसला कर सकता है कि पहले जासूस ड्रोन्स जाएंगे ताकि दुश्मन की लोकेशन का पता चले। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर ड्रोन्स रवाना होंगे जो दुश्मन के रेडार और कम्युनिकेशन को नाकारा बना दें, और फिर आखिर में कमांडो की तरह हमला आवर ड्रोन्स जाकर तबाही मचा देंगे। दुश्मन का दिफाई निज़ाम उलझन का शिकार हो जाएगा कि पहले किसे मारे और किसे छोड़े। तीसरी और सबसे अहम चीज़ रफ्तार और तादाद। चीनी फौजी माहिर वांग यून फे के मुताबिक ये सिस्टम सैचुरेशन अटैक्स के लिए बनाया गया है, यानी ऐसा हमला जो तादाद में दुश्मन की दफाई सलाहियत से कहीं ज़्यादा हो। जब एक साथ 96 ड्रोन्स लहरों की शक्ल में हमला करेंगे तो दुश्मन की एंटी एयरक्राफ्ट मशीन गन्ने और मिसाइल सिस्टम जवाब देने की सलाहियत खो बैठेंगे। यहाँ पर एक और बहुत बड़ी हिकमत अमली सामने आती है जिसे डीप स्ट्राइक कहते हैं। ये ड्रोन्स कम ऊंचाई पर कम शोर के साथ सैकड़ों किलोमीटर अंदर घुसकर दुश्मन के पिछले हिस्से को तबाह कर सकते हैं। अब फ्रंट लाइन और अकबी लाइन की जो रवायती सोच है वो ख़त्म हो जाती है। दुश्मन का कमांडर जहां बैठा है वो जगह भी अब महफूज नहीं रहेगी। लेकिन अब अहम सवाल यह है कि इस सब का पाकिस्तान से क्या ताल्लुक है।
ہم یہاں بیٹھ کر چین کی ترقی پر تو داد دے سکتے ہیں، لیکن کیا اس ٹیکنالوجی کا پاکستان کی دفاعی ضروریات سے کوئی تعلق بنتا ہے؟ تو دیکھیں، پاکستان پہلے ہی ڈرون ٹیکنالوجی میں چین کا سب سے بڑا پارٹنر رہا ہے۔ ہمارے پاس براک اور شاہ پر جیسے ڈرونز چینی ٹیکنالوجی کی دین ہیں، لیکن ایٹلس سسٹم جو جس سطح کی ٹیکنالوجی پیش کر رہا ہے وہ انفرادی ڈرون سے آگے بڑھ کر مربوط نیٹ ورک کی ہے۔ اگر ہم اپنی دفاعی ضرورت کا جائزہ لیں تو پاکستان کو مشرقی سرحد پر ایک ایسے دشمن کا سامنا ہے جس کے پاس تعداد کی برتری کے ساتھ ساتھ ایئر ڈیفنس سسٹمز بھی موجود ہیں۔ ایٹلس جیسا سسٹم اگر پاکستان کے پاس ہو تو ہم اپنے ایک سیکٹر میں سینکڑوں ڈرونز کا غول بھیج سکتے ہیں جو دشمن کی میزائل بیٹریوں کو سیر ہونے پر مجبور کر دیں۔ یہاں پر ایک حساس مگر حقیقت پسندانہ تجزیہ کرنا ضروری ہے۔ کچھ دن پہلے سری لنکا کے ایک اخبار میں ایک رپورٹ چھپی جس میں کہا گیا کہ پاکستان کے موجودہ چینی ڈرونز جیسے ونگ لانگ 2 اور CH-4B اگرچہ دیکھنے میں امریکی ریپر جیسے لگتے ہیں لیکن حقیقت میں ان کی کارکردگی میں فرق ہے۔ مثال کے طور پر چائنیز ڈرون کی زیادہ سے زیادہ بلندی 9 کلومیٹر ہے جبکہ امریکی ریپر 15 کلومیٹر کی بلندی تک جا سکتا ہے، جس کی وجہ انجن کی کم طاقت ہے۔ اس کے علاوہ عراق اور اردن کے تجربات نے دکھایا کہ مینٹیننس کے مسائل اور الیکٹرانک جیمنگ کے خلاف سیلف پروٹیکشن سسٹم نہ ہونے کی وجہ سے یہ ڈرونز جنگی نقصانات کا شکار ہوئے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کو صرف تعداد کی نہیں بلکہ واقعی جدید اور محفوظ سوارم ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے۔ ایٹلس سسٹم اس کمی کو پورا کرتا دکھائی دیتا ہے کیونکہ اس میں الیکٹرانک وارفیئر ڈرونز بھی ساتھ جاتے ہیں تاکہ راستہ صاف کریں، اور مصنوعی ذہانت کی بدولت یہ اپنی مرضی سے خطرے کا اندازہ لگا کر راستہ بدل لیتے ہیں۔ لیکن کیا چین یہ جدید ترین الگوریدم والا سسٹم پاکستان کو ایکسپورٹ کرے گا؟ یہ بڑا سوال ہے۔ چین عام طور پر اپنے برآمدی ورژنز میں سینسر کوالٹی اور ڈیٹا لنک کے معاملے میں کچھ نرمی برتتا ہے، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے۔ دوسری طرف ترکی سے بھی پاکستان کے دفاعی تعلقات بڑھ رہے ہیں۔ ترکی پاکستان میں TB2 اور اکنچی ڈرونز کی اسمبلی لگانے جا رہا ہے۔ یہ ایک مثبت پیش رفت ہے کیونکہ ترکی کے ڈرونز کی جنگی آزمودہ کارکردگی خاص طور پر ناگورنو کاراباغ اور لیبیا میں سامنے آئی ہے، لیکن ترکی کے یہ ڈرونز انفرادی نوعیت کے ہیں جبکہ چین کا ایٹلس تیار شدہ سوارم سسٹم ہے۔ تو کیا پاکستان چین اور ترکی کی ٹیکنالوجی کو ملا کر اپنا نیٹ ورک بنائے گا؟ یہ ایک بہت دلچسپ امکان ہے۔ تصور کیجئے کہ پاکستانی ساختہ ڈرونز جن میں چینی مصنوعی ذہانت کے الگوریدم ہوں اور انہیں ترک ساختہ الیکٹرو آپٹکس اور پے لوڈ کے ساتھ مربوط کر دیا جائے۔ اس سے نہ صرف ہمارا انحصار کم ہوگا بلکہ لاگت میں بھی کمی آئے گی۔ ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ 2025 کے دوران جب پاک بھارت کشیدگی اپنے عروج پر تھی تو پاکستان نے چینی اور ترک ڈرونز کا مکسچر استعمال کرتے ہوئے ہائیبرڈ ڈرون وارفیئر کا مظاہرہ کیا تھا، یعنی اونچے درجے کے مہنگے چینی ڈرون سے درست حملے کیے گئے اور درمیانے درجے کے ترک ڈرون سے تعداد بڑھائی گئی۔ یہی وہ حکمت عملی ہے جسے ایٹلس سسٹم ایک ہی پلیٹ فارم سے آٹومیٹکلی فراہم کرتا ہے۔ لیکن اس سب کا اصل ہیرو کون ہے؟ مصنوعی ذہانت اور الگوریدم۔ چینی ماہرین کا کہنا ہے کہ اس سسٹم نے الگوریدم کی بدولت بڑے پیمانے پر تیزی سے لڑائی کرنے کی صلاحیت کو ممکن بنایا ہے۔ اگر پاکستان کو اس شعبے میں واقعی آگے بڑھنا ہے تو ہمیں صرف لوہا نہیں خریدنا بلکہ سافٹ ویئر اور کوڈ کو سمجھنا ہوگا۔ ہمارے نوجوان انجینئرز کو یہ سمجھنا ہوگا کہ سوارم کنٹرول الگوریدم کیسے کام کرتے ہیں۔ اب ایک اور خاص بات جو تکنیکی ماہرین نے نوٹ کی ہے وہ ہے اس سسٹم کی ٹائمنگ۔ سوارم 2 کی لانچنگ سپیڈ 3 سیکنڈ فی ڈرون ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ 48 ڈرونز کا ایک مکمل پیکج 2.5 منٹ سے بھی کم وقت میں فضا میں بلند ہو کر فارمیشن بنا سکتا ہے۔ روایتی طریقے پر اتنی بڑی تعداد کو کنٹرول کرنے کے لیے ہوائی اڈے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اب یہ ایک ٹرک کے اوپر سے اڑان بھر سکتے ہیں۔ یہ ہے پورٹیبلٹی اور سروائیویلیبلٹی کی بہترین امتزاج۔ یہ ڈرونز لوٹرنگ میونیشن یعنی گھومنے پھرنے والا گولہ بارود بھی ہیں، یعنی یہ دشمن کے اوپر منڈلا سکتے ہیں اور موقع ملتے ہی حملہ کر سکتے ہیں، جیسے آسمان میں چیل منڈلا رہی ہو۔ اس کی سپیڈ 100 کلومیٹر فی گھنٹہ تک بتائی جاتی ہے اور یہ 60 منٹ تک فضا میں رہ سکتے ہیں۔ یقیناً اس پر بحث ہو سکتی ہے کہ کیا 60 منٹ کی برداشت کافی ہے؟ شاید نہیں، لیکن اس سسٹم کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ قریب کے اہداف کے لیے ایک خیمر کا کام کرتا ہے۔
دشمن جیسے ہی اپنی پوزیشن بدلتا ہے یہ غول دوبارہ منظم ہو کر حملہ آور ہو سکتا ہے۔ یہ ریئل ٹائم بیٹل فیلڈ اڈاپٹیشن کا شاہکار ہے۔ دیکھیں دوستو، دفاع کا میدان بہت تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے۔ آج کل کاسٹ افیکٹو وارفیئر یعنی کم قیمت میں زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچانے کی جنگ لڑی جا رہی ہے۔ ایٹلس سسٹم کا مقصد بھی یہی ہے کہ لاکھوں ڈالرز کی میزائل بیٹری کو تباہ کرنے کے لیے $1000 کا ڈرون استعمال کیا جائے، اور جب ان کی تعداد سینکڑوں میں ہو تو بچاؤ بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ پاکستان کے لیے سب سے اہم سبق یہ ہے کہ ہمیں اینٹی ڈرون سسٹمز پر بھی اتنی ہی محنت کرنی چاہیے جتنی ڈرونز پر۔ جس طرح چین نے یہ حملہ آور صلاحیت پیدا کی ہے، دشمن کے پاس بھی ایسی ہی ٹیکنالوجی آ سکتی ہے۔ ایٹلس جیسے حملے کو روکنے کے لیے الیکٹرو میگنیٹک پلس، لیزرز، ویپنز اور ایڈوانس جیمرز کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اس سسٹم کا سپورٹ وہیکل لاجسٹکس اور مسلسل آپریشن کو ممکن بناتا ہے۔ مطلب ایک بار چارج کرنے کے بعد یہ طویل عرصے تک میدان میں ڈٹا رہ سکتا ہے۔ یہ ایک مستقل ڈراؤنا خواب ثابت ہو سکتا ہے دشمن کے لیے، کیونکہ آسمان سے آنے والا خطرہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ مستقبل کی جنگوں میں فیصلہ کن عنصر رفتار اور معلومات ہوں گے۔ چین نے ایٹلس کے ذریعے یہ ثابت کر دیا کہ وہ سینسنگ، ڈیسائیڈنگ، ایکٹنگ کے چکر کو مشینوں کے حوالے کر چکا ہے۔ اب انسان صرف نگرانی کر رہا ہے۔ ہمارے پالیسی میکرز کو سوچنا ہوگا کہ کیا پاکستان بھی اپنی دفاعی صنعت میں اس قسم کی مصنوعی ذہانت کو جگہ دے سکتا ہے؟ کیا ہماری یونیورسٹیوں میں ایسے الگوریدم تیار کیے جا رہے ہیں؟ تو دوستو، یہ ہے پوری کہانی چین کے ایٹلس ڈرون سوار سسٹم کی۔ یہ محض ایک مشین نہیں بلکہ ایک نئے جنگی نظریے کا آغاز ہے، جہاں تعداد، رفتار اور مشینی ذہانت کا راج ہوگا۔ پاکستان کے لیے یہ ٹیکنالوجی جتنی پرکشش ہے اتنی ہی یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہمیں محض خریدار نہیں بلکہ خالق بننا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی اور آپ سمجھتے ہیں کہ دفاع اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے یہ معلومات اہم ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں، اور سب سے ضروری کام، اسے اپنے دوستوں، فیملی اور خاص طور پر اپنے واٹس ایپ گروپس میں شیئر کریں تاکہ قوم کے نوجوانوں کو پتہ چلے کہ دنیا کہاں پہنچ چکی ہے۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نئی دفاعی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا بہت شکریہ۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔